بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں ایام ازاں کے چھٹے اور آخری عشرے کی آج آخری گفتگو ہے، اور جیسا کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، جو اصل موضوع ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ کوئی آج یا اس سال نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو بعض مومنین کے ذہن میں پچھلی 9 تقاریر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نامکمل باتیں ہوں، بشرط حیات زندگی رہی، پھر دوبارہ خدمت کا موقع ملا تو اس کو مکمل کروں گا۔ صرف ایک نامکمل مسئلہ ایسا ہے جسے مکمل کرنا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست اس طرح سے مجلس شروع کر رہا ہوں جیسے 4 دن پہلے کی مجلس کے فوراً بعد آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ کیوں آخر کیوں اللہ شیطان کو اتنا موقع دے رہا ہے کہ وہ ہمیں مثلا پانی کے ذریعے سے بہکا دے؟ یہ موقع تو اس کو اس لیے ملا نا کہ ملک الموت بہت آرام سے اپنا کام کر رہا ہے۔ آخر وہ اپنا کام جلدی سے کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی ایک ڈیوٹی ہے، کام کو انجام دے اور چلا جائے۔ یہ بات ہو رہی تھی 3 یا 4 دن پہلے کی، اور میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ یہ تو روایت میں نے پڑھی تھی۔ اب جو لوگ نہیں تھے اس مجلس میں ان کے لیے یہ شروع کے 3-4 جملے مشکل ہوں گے، باقی تو پھر وہ عام سی باتیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ نے کچھ نہ سنا ہو تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تو ایک روایت تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ اور اگر آپ کو اپنا بچپنا یاد ہو تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے بزرگ پہلے مرنے والے کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکاتے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو میں موت کے حوالے سے مجالس پڑھتا ہوں تو اس میں چھیڑتا ہوں۔ اچانک موت آنا بہتر ہے یا تھوڑا سا سسک کے مرنا؟ لیکن اس پر بات کرنے کا آج وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ ایام ازاں کا یہ آخری چھٹا عشرہ امام بارگاہ علی رضا میں آخری عشرہ ہوتا ہے اور اس کی آخری مجلس ہے، تو بات کو بہت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا کہ اتنا وقت مل جاتا تھا پہلے۔ عالم نزا، سکرات، جو لفظ بھی کہیے کہ پانی کے قطرے ٹپکائے جا رہے ہیں، اور اگر زمزم مل جائے تو کیا کہنا، وہ اسی روایت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس روایت تو ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کلام امام پر، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس واقعات کا ایک سلسلہ ہے کہ پوری 600 700 اور 1000 صفحے کی کتابیں فقط اسی ایک موضوع پہ لکھی گئی کہ وقت آخر کیا ہوتا ہے۔ وہ روایتیں اپنی جگہ، مشاہدات اور بڑے بڑے قابل احترام متقی اور پلر آف دا شیعت علماء کے۔ جب میں کراچی میں باب العلم کی مسجد میں، مسجد باب العلم کراچی کی مشہور ترین مسجدوں میں سے ایک ہے، ہر اتوار کو مسائل کا درس دیتا تھا، اور ریگولر مسائل آپ نہ سنیں تو سمجھ میں نہیں آ سکتے مسئلے۔ جیسے کل رات کو ایک مسئلہ چھڑ گیا، لیکن باوجود یہ کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو مکمل بیان کیا جائے، بیان ہو ہی نہیں سکتا 5 7 10 منٹ میں۔ تو کراچی میں یہ ایک طریقہ تھا کہ مسلسل پورا سال، تو اس میں ایک نوجوان نے آ کے مجھے بتایا کہ مولانا وہ 2 دن پہلے میری دادی بیمار تھیں، نزا کا عالم تھا، سکرات کی کیفیت تھی، اور اس وقت گھر والے جمع ہوئے اور دادی کو کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں وقت آخر مرنے والے کے سراہنے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جس میں مشہور ترین تو وہی مسئلہ ہے کہ ایسی عورتوں کو وہاں سے باہر بھیج دو
جو اس وقت نجاست کے عالم میں ہیں. میں پھر گھبرا رہا ہوں کہ بات کو چھیڑ دیا تو کل میرے پاس آنے والے کل کا وقت تو نہیں ہے، اس لیے سمیٹتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہاں، موقع کی مناسبت سے ایک جملہ کہہ دوں. ہمارے یہاں موت کے حوالے سے، خاص طور پر مرنے والے کے حوالے سے، سورہ یاسین بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے. لیکن روایتوں میں جتنا سورہ یاسین پر زور دیا گیا اتنا ہی سورہ صافات کی بھی تاکید آئی، بہت زیادہ. جیسے میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ مرنے والے کے لیے جتنا سورہ فاتحہ کا ثواب بتایا گیا ہے اتنا ہی سورہ انا انزلنا کا. بلکہ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور ابھی مٹی ڈالی ہے اور سب انگلیاں گاڑ کر مرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں انا انزلنا کا حکم ہے، سورہ فاتحہ کا حکم نہیں. ہاں، پڑھیں تو کیا حرج، اس سے بہتر سورہ کون سا ہے. تو وہاں ہمارے یہاں خالی سورہ فاتحہ ہے، سورہ انا انزلنا نہیں ہے. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا آپ یہ بتائیے، نہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اگر انا انزلنا شروع ہو گیا تو اتنا ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس. لیکن اجتماع کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھر میں کبھی مرنے والا یاد آئے. سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات، اور اس کے لیے تو ہمارے پاس خاص وہ حدیث ہے کہ جب چھٹے امام کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل کا آخری وقت آیا، ساتویں امام کے سب سے بڑے بھائی جب آخری وقت آیا اور راوی وہاں بیٹھا تھا تو سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، امام نے کہا کہ سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات ضرور پڑھنا. روایت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں. قرآن میں یہ دونوں سورے ساتھ یہ جڑواں سورے، پڑوسی سورے. 36 نمبر سورہ یاسین ہے، 37 سورہ صافات. ایک میں نے کہا کہ ایک آدھ جملے میں بات ہو جائے، شاید کسی مرنے والے کو میرے اس جملے سے فائدہ پہنچ جائے. تو اب بات ہو رہی تھی کہ گھر والے جمع ہیں، دادی کے بستر کے چاروں طرف، اور اپنے اپنے حساب سے ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے، کوئی تلقین پڑھوا رہا ہے، کوئی اور عمل. کہ جب کلمہ پڑھوایا گیا تو ایک دم دادی گویا بستر سے اٹھنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ پیرالائز ٹائپ کی تھی، پوری پیرالائز تو نہیں تھی، پیرالائز ٹائپ کی تھی، اٹھ نہ پائی. مت توڑو مت توڑو مت. ہاں، یہ مت توڑو کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دادی پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ، کہتی مت توڑو. توڑو نہیں، وہ اردو میں بول رہی تھی ڈونٹ بریک. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے اردو نہیں سمجھتے. کلمہ اور توڑو مت، یہ نارتھ ناز آباد کراچی مسجد باب العلم کا واقعہ ہے. جب تھوڑی دیر گزر گئی، نوجوان کہہ رہا ہے دادی کو ذرا ہوش آیا، تو ہم نے پوچھا یہ کلمے کا جواب آپ کیا دے رہی تھی. چلیں، بہت سے واقعات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ مرنے والے نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی سمجھ میں آتا مت توڑو. دادی نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا جو میرے پاس میرے دادا کی یادگار ہے، کوئی بہت قیمتی کرسٹل کا، شیشے کا بنا ہوا کوئی تحفہ تھا. اس تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں بہت تیز آج چل رہی ہیں. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا کلمہ پڑھو، میں نے دیکھا کوئی آدمی وہ چیز اٹھا کے میرے سامنے لا رہا ہے، کہہ رہا کہ کلمہ پڑھا میں اسے زمین پہ گرا کے توڑ دوں گا. اتنا میرا اٹیچمنٹ اس سے تھا، اس چیز سے، اس تحفے سے، بزرگوں کی یادگار، کہ بے اختیار میں نے کہا کہ توڑو مت. کلمہ نہیں پڑھا میں نے. تو یہ ایک تو بہت چھوٹا سا میں نے واقعہ لیا، پورے 1000 صفحے کی کتاب لکھی گئی کہ کس طرح سے وہ بہکاتا ہے. لیکن یہاں سب میں اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ آخر ملک الموت کو کیا سوجی ہے کہ وہ اپنا کام جلدی نہیں کر رہا. اگر وہ ان دادی اماں کی روح فوراً نکال لیتا تو نہ وہ شیشے کی بنی ہوئی قیمتی یادگار آتی، نہ وہ توڑنے والی بات ہوتی، نہ فضیل ابن عیاض کے شاگرد کا واقعہ ہوتا، نہ وہ جو امام معصوم نے پیاسے آدمی کی بات کہی. اب اس کے لیے ہمارے سامنے 2 حدیثیں آ رہی ہیں. یہ کلام امام کی ایک خصوصیت، نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں سے علی قدر عقولہم، جیسے ان کی عقل ہے نا اس کے حساب سے بات کریں. اور ہم کو بھی پھر پلٹ کے پیغمبر نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب لوگوں کو کوئی بات سمجھا تو ان کے عقل کے حساب سے سمجھاؤ.
کلام امام میں آپ کو ایسے بلند پایا خطبات ملیں گے کہ آج بھی لوگ دنگ ہیں، بڑے بڑے فلسفی، اور اتنی سادہ اور سمپل مثالیں ملیں گی کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والا کیسا۔ مولا نے تقوی کی جو تعریف کی تھی اس بدو کے سامنے ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی کہ تقوی کیا۔ آج کی آیت تقوی کی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کیا۔ مولا نے اس کے سامنے اتنی سادہ سی وہ مثال پیش کی، کانٹوں دار جھاڑی والی۔ تو یہ جو طریقہ ہے اسی کے حساب سے پہلی حدیث باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اگرچہ اسلامی حساب سے سفر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن معاشرتی اور عرفی اعتبار سے ابھی یہی کہا جائے گا 30 سفر، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں انہی امام معصوم کی ولادت ہے۔ تو ولادت کا جشن تو ہم نہیں مناتے، لیکن ایک حدیث اور اس مہینے کے رخصت ہوتے ہوتے راوی نے یہی سوال کیا، فرزند رسول آخر یہ روح جو اتنے آہستہ 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 پروسیس سے نکالی جاتی تو کیوں؟ امام نے جو جواب دیا الفاظ میرے، یعنی یہ بلکہ پہلا جملہ ہی مجھے بڑا بدتمیزی کا لگ رہا۔ امام نے کہا جو روح اس طرح سے نکلتی ہے نا، اس میں اللہ کا قصور ہے نہ ملک الموت کا۔ اب یہ اللہ کا قصور تو بدتمیزی والا جملہ ہے، نہ اس میں اللہ کا کوئی دخل ہے نہ ملک الموت کا۔ تو مولا پھر یہ روح نکل کیوں رہی ہے اتنا آرام آرام سے؟ کہا سنو، تم کبھی دریا کے کنارے سے گزرے ہو؟ مولا روزانہ میرا گزر ہوتا ہے۔ اچھا، پرانے زمانے کے اندر کپڑے دھونے والے جو دھوبی ہوتے تھے دریا کے کنارے جا کے کپڑے دھوتے تھے، وہ سارا پانی وانی کا واٹر سپلائی اور یہ سارا سسٹم آج والا تو تھا نہیں، وہیں جا کے کپڑے دھوتے تھے، وہیں سکھانے کے لیے پھیلا دیتے تھے۔ بلکہ شاید سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں آج بھی ہماری خواتین اسی طرح سے کپڑے وہیں دھوئی اور وہیں پہ پھیلا دیے انہوں نے۔ تو وہ تو ایک گھر کے کپڑے، دھوبی کے پاس تو بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کی امانت ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھا ہے تم نے؟ کہا مولا وہ تو دریا کا جو کنارہ ہے دھوبیوں سے بھرا ہوا۔ امام نے کہا کہ جب وہ کپڑے دھو لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا سوکھنے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ دریا کے کنارے نرم نرم گھاس ہے، اس پہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ امام نے کہا اگر کپڑے زیادہ ہوں، گھاس ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر جھاڑیاں ہوں، کہا وہ پھر اس کے اوپر پھیلا دیں گے، کپڑے سکھانا ہے نا۔ اب امام سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ خبر مل جائے اس دھوبی کو کہ بڑی تیز ہوا چلنے والی آندھی آ رہی، آندھی تو آدمیوں کو اڑا کے لے جاتی، بلکہ آدمی بھی چھوٹی چیز ہے۔ آج کل تو آپ ٹی وی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے کاریں اڑ جاتی ہیں، بسیں اڑ جاتی ہیں، جو خطرناک قسم کے آج کل وہ سائیکلون اور پتہ نہیں کیا ٹورنڈو، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر خلاصہ یہ کہ امام نے کہا آندھی آ رہی، اب یہ کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا مولا یہ مومن دھوبی امانت کا خیال ہے نا، وہ جلدی سے جا کے کپڑے سمیٹے گا، کپڑے سکھائے بعد میں جا سکتے ہیں، پہلے کپڑے بچا لو۔ تو کہا کس طرح وہ کپڑے سمیٹے گا؟ اب یہ اس کا روزانہ دیکھنے والا مشاہد روزانہ یہ دیکھتا، تو اس کے لیے تو بہت ہی آسان بات ہے۔ کہا کیا اتنا وقت ہوگا؟ جیسے آپ کی خواتین کپڑے دھوتی ہیں، اگر دھوتی ہیں، آج کل تو کہاں خواتین کیا کام کرتی ہیں، خیر بہت سارے کام کرتی ہیں، نہیں چلیں آخری دن کیوں بد مزہ کروں، لیکن کپڑے دھوئے، اس کے بعد کپڑے لیے، اس کے بعد اس کو پریس کیا، اس کے بعد اس کی تہہ بنائی، اس کے بعد اس کو سمیٹا۔ کیا آندھی آ رہی ہے تو یہ کرے گا؟ کہا نہیں مولا اتنا وقت کہاں ہوتا ہے، اگر آندھی آ رہی ہے تو وہ تو آئے گا تیزی سے، ہر کپڑے کو کونے سے پکڑ کے گھسیٹا، جلدی یہ گھسیٹتا چلا جائے گا کہ سارا ڈھیر جمع ہو جائے، کپڑے اڑنے نہ پائیں۔ اب جو روز آنا وہ دیکھ رہا ہے، اس کی مدد سے امام مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جب وہ کپڑوں کو کھینچے گا تو کیا سارے کپڑے ایک ہی طرح سے آئیں گے؟ کہا نہیں مولا، جو کپڑے گھاس پر ہیں وہ فوراً آ جائیں گے، جو کانٹوں دار جھاڑیوں پر ہیں۔ صحرا میں جھاڑیوں میں ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں، وہ بوٹنی کا ایک لیکچر ہے جو میں یہاں بوٹنی نہ پڑھنے آیا ہوں نہ پڑھانے، لیکن کانٹے ہوتے ہیں۔ کہا جب وہ اس کو کھینچے گا کیا وہ کپڑے بھی اسی طرح آ جائیں گے جیسے گھاس والے؟ کہا نہیں، گھاس کے اوپر پھیلے ہوئے کپڑے کو تو اس نے کونے سے پکڑ کے کھینچا اور وہ پورا 1 سیکنڈ میں آ گیا۔
کانٹوں دار جھاڑی والا کپڑا اگر اس طرح سے وہ کھینچے گا تو وہ جو کانٹے ہیں نا وہ جگہ جگہ اس میں چپ جائیں گے, کپڑا رک جائے گا, زیادہ زور لگائے گا کپڑا پھٹ جائے گا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے. کہاں؟ کراچی کے جب میں رکشہ میں بیٹھتا ہوں, شاید انڈیا والے اس کو آٹو کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, یا منی بسوں میں بیٹھتا ہوں, معلوم ہے کہیں کیل نکلی ہوئی ہے, کہیں ٹوٹی ہوئی سیٹ ہے, کہیں عجیب سی کھڑکی ہے, کپڑوں کے اندر چپ گیا, خیال نہیں رہا, جلدی سے اٹھے کپڑا پھٹ گیا. اب امام نے کہا کہ یہی جو کپڑے کی مثال ہے نا, یہی مرنے والے کی مثال. بعض مرنے والے دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے گھاس کے اوپر کپڑا, اور بعض دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے کانٹوں دار جھاڑی کے اوپر کپڑا. جو دنیا میں اس طرح رہا جیسے گھاس پہ کپڑا ہے, ادھر ملک الموت نے اس کی روح کو پکڑا, وہ پوری کھچ کے 1 سیکنڈ میں اس کے ہاتھ میں آ گئی. اور جو کانٹوں دار جھاڑی کی طرح سے رہتے ہیں, جب ملک الموت نے روح نکالنا چاہی تو ہر کانٹے نے اس کو روکا. پھر ملک الموت جیسے دھوبی, جیسے اس کو لگا کہ کانٹا چپ گیا, رک جائے گا, نکالے گا, پھر آگے کھینچے گا, پھر دوسرا کانٹا, پھر رک جائے گا, کپڑا نہ پھٹ جائے, کپڑا نہ نقصان. یہ مرنے والے کی روح ہے. مولا یہ کانٹے کون ہیں؟ کہا کبھی دولت کی محبت, کبھی اولاد کی محبت, کبھی بزنس کی محبت, کبھی بیوی کی محبت, کبھی مکان کی محبت. یہ محبتیں جو ہیں نا, یہ وہ کانٹے ہیں کہ جب ملک الموت تمہاری روح کھینچ رہا ہے تو یہ اس کو روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے روح نکلنے میں تاخیر ہوئی. نہ اس میں اللہ کا کوئی دخل تھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ اس مرنے والے کی روح آدھے گھنٹے میں نکالنا, نہ ملک الموت کے عمل میں کوئی خرابی تھی. یہ تمہاری خرابی ہے. جتنا دنیا سے لگاؤ کم رکھو گے اتنے جلدی روح نکلے گی, جتنا اپنے آپ کو دنیا میں زیادہ مبتلا کرو گے اتنی مشکل سے روح نکلے گی. اور یہاں پر اب ایک سوال آتا, یہ سوال جو ہے یہ ہے دوسری حدیث. ان لوگوں کے لیے بڑی عجیب مجلس ہو رہی ہوگی جنہوں نے 3 دن 4 دن پہلے وہ شیطان پیاس پانی کا پیالہ وہ مجلس نہیں سنی. لیکن اب یہ جو دوسری مثال ہے اس کا اس سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے, یوں ہی سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا, کبھی بھی بھونڈی بھونڈی مثالیں دیتا ہوں نا, میں تو بہت پرانا آدمی ہوں. کوئی مشین جو ہے وہ کام کرنے میں ذرا سلو ہو جائے, رکاوٹ ہو جائے, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آئل کی ضرورت ہے, تیل ویل ڈالیے, اس کے پرزے جو ہے نا رواں ہو جائیں گے, کیا کہتے ہیں لوبریکیشن آئل. یہ تو مشینوں کا ایک اصول ہے. اسی طرح سے روایت میں یہ مثال کو بہت بڑھا سکتا تھا لیکن آج وقت نہیں ہے, اس لیے اتنا سا اشارہ کافی. میں تو دیکھتا تھا اپنی نانی کو یا اپنی والدہ کو کہ وہ جو سلائی مشین ہے اس کے اندر مسلسل تیل ڈالا جاتا تھا. جب اس طرح آپ لوگ گاڑی چلانے والے ہوں گے, میں تو آج تک ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھا. تو خلاصہ یہ کہ اب یہاں روایت میں ہمارے سامنے ایک لسٹ آئی, اور یہ لسٹ میرا عنوان تھا اس اشرے کا جو آخری مجلس میں بھی شروع نہیں ہو سکا. لیکن کچھ تو کیا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا, کچھ تو کہوں تاکہ موضوع کا حق ادا ہو. روایتوں میں 2 لسٹیں آئیں. کہا یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے روح جو ہے نا رکتی, اور یہ وہ نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ گویا اپنے مشین میں آئل ڈال دیا ہے, وہ بجلی کی تیزی سے حرکت کرتی. ایک یہ لسٹ ہے, ایک وہ لسٹ ہے, اور ایک ایک کر کے امام نے ہر ایک کی وضاحت کی. تو آپ دونوں میں سے صرف ایک ایک پڑھ رہا ہوں, باقی باتیں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور موقع ملا تو مزید بعد میں کبھی خدمت کروں گا. دونوں میں ایک ایک. پہلی چیز وہ نیکی جس کی وجہ سے روح بہت تیزی سے نکلتی ہے, گویا آپ نے ایک مشین کے اندر جو سلو تھی وہ لوبریکیشن آئل ڈالا ہے, تیل ڈالا ہے, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگی. پہلی چیز. اور یہ چیز بیان کرنے سے پہلے ایک اصول آپ کو دے دوں. یہ اصول میں نے آج سے 19 سال پہلے, شاید 18 یا 19 سال پہلے, امام بارگاہ علی رضا کے اسی اشرے میں, یعنی ایام ازا کے ایک اشرے میں معراج کے نام سے ایک اشرہ پڑھا تھا. معراج پورا ایک اشرہ تھا میرا. 18-19 سال تو ہو گئے, یہ بچہ تو پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا. اس وقت ایک اصول بتایا تھا, پھر معراج کے حالات تھے. اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ ایک ہے یہ دنیا, ایک ہے آخرت. آخرت اس دنیا کی الٹی الٹ ہے. جیسے نگیٹو وغیرہ میں کبھی الٹا امیج آتا ہے نا, چھوٹی سی بات. اب مثلا میں آپ کو آج خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں, امام مظلوم آپ کو الوداع نہیں کہہ رہے, نہ آپ امام کو الوداع کہیں گے. سارا سال زندگی کے ہر لمحے میں حسین کو یاد رکھنا ہے اور حسین کے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اب میں جیسے آج جا رہا ہوں,
اب میں دنیا کے جس علاقے میں جا رہا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے علاقے سے تھوڑا سا الٹا. آپ کے ہاں جب گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی, آپ کے ہاں جب سردی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہاں گرمی ہوتی, آپ کے ہاں جب دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے, جب آپ کے ہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا. تو اب صرف میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ نے نارتھ اور ساؤتھ اس طرح کر کے سسٹم بدلا ہے, تو آخرت تو نارتھ ساؤتھ ہی نہیں, ایک الگ دنیا. یہاں کی جتنی چیزیں ہیں وہاں الٹی, وہاں کی چیزیں یہاں الٹی. اور پہلا آغاز یہیں سے کرتا ہوں, جب یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا. اللہ کے رسول معراج پر رات کے وقت یہاں سے چلے تھے, وہاں پہنچے تھے دن کا وقت تھا. دلیل, پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی ظہر کی نماز تھی. ظہر کی نماز رات کو نہیں پڑھی جاتی ہے, دن کو پڑھی جاتی ہے. ہاں, وہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم تو پانچوں نمازیں قضا کر کے ایک ساتھ رات کو اکٹھا 10 بجے پڑھتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں رسول کی نماز کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ پورا ایک اشرا تھا, تو وہ اشرا تو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. یہاں رات تھی معراج, شب معراج کہتے ہی ہم لوگ شب معراج, وہاں دن تھا. اور جب وہاں پہ رات آتی ہے یہاں پہ دن ہوتا. اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ بالکل وہاں کا ماحول الٹا. مثلا یہاں پہ ابراہیم پہلے آئے, عیسیٰ بعد میں آئے. وہاں پہ جب آپ جائیں گے عیسیٰ پہلے ملیں گے چوتھے آسمان پر, ابراہیم بعد میں ملیں گے 7ویں آسمان پر. یہ ترتیب پلٹ رہی ہے. بہت ساری اس میں چیزیں, حتیٰ یہ کہ وہ جنت تو وہی ہے نا, تو جنت کا نظام اس نظام سے الٹا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کے اوپر ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں, لیکن آج وقت نہیں. اشارہ, جو چیزیں یہاں پہ واجب ہیں وہاں پہ معاف ہیں, جو چیزیں یہاں پہ معاف ہے وہاں پہ واجب ہو جاتی ہیں. بلکہ اب اس کو یوں کر دوں, یہ شرعی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. کچھ چیزیں یہاں واجب ہیں وہاں پہ حرام ہے, کچھ چیزیں یہاں پہ حرام ہیں وہاں پہ جائز. یہ دیکھیں الٹا نظام. راوی نے کہا مولا آپ ہم لوگوں کو سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہننے دیتے؟ مرد, ہم لوگوں سے مطلب مرد. کہا اس لیے کہ تمہیں جنت میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی, یہاں یہ حرام ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ملے گی. اور ایک لسٹ ہے, ریشم کا کپڑا, خالص ریشم, مردوں کے لیے یہاں حرام ہے وہاں جائز. شراب یہاں پہ حرام ہے وہاں پہ جنت میں شراب ملے گی آپ کو. اب یہ والی شراب تو نہیں ملے گی لیکن شراب ملے گی. عربی والی شرابن طہورا نہیں, خمرہ, لفظ خمر آیا. اب یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ پورا نظام وہاں کا یہاں سے الٹ. اور جو ایک جملہ میں نے کہا اس کو بھی ذرا بتا دوں, کچھ چیز یہاں واجب ہے وہاں حرام ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ شرعی واجب و حرام نہیں. یہاں پر واجب ہے یعنی لازم ہے کہ ہر آدمی کو موت آئے گی, اور جنت میں لازم ہے کہ کسی کو موت نہیں آئے گی, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہیں گے. یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے ہی نہیں. بلکہ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے نا کہ کیسے وہ بکری کی شکل میں, گوسفند دمبے کی شکل میں موت لا کے ذبح کی جائے گی. تو بات یہ تھی کہ یہاں کا نظام وہاں سے الٹ. جو چیز یہاں پہ مشکل ہے وہ وہاں آسان ہوگی, جو یہاں پہ آسان ہے وہ وہاں پہ مشکل ہوگی. مزید وضاحت کروں تو موضوع بدلے گا, جو میرا اصل موضوع ہے اس سے متعلق. سب سے زیادہ مشکل اس دنیا میں ہے صبر کرنا, جو اسلامی صبر ہے. ہمارا والا صبر نہیں, ہمارے صبر کا نام ہوتا ہے مجبوری. کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, وہ صبر کر رہے. بھائی جاب چھوٹ گیا, بزنس فیل ہو گیا, پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم نے اسمارٹ فون نہیں خریدا. اگر ہو تو سب سے پہلے ہم دوڑ کے جائیں گے. تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم صبر کر رہے ہیں, یہ صبر ہو سکتا ہے جذبہ اس کا یہی ہو, لیکن یہ صبر مجبوری کا صبر. اسلام میں صبر اس کا نام نہیں. اسلام میں صبر کسے کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, سورہ بقرہ کی آیت ہے نا. صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر کس کو کہا گیا؟ روزہ. روزہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں تو آپ نے کہا نیت کر لو روزہ ہو جائے گا. جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ پورے سال روزے سے. روزہ اس کا نام ہے کہ لذیذ کھانے سامنے رکھیں, بہترین ڈرنک سے فریج بھرا ہوا, گرمی بہت زیادہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارے سامنے پانی موجود ہے, اور ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ نہیں ہم صبر کر رہے. اس کو قرآن نے صبر کہا روزے کو. تو روزے میں آپ مجبوری کے عالم میں فاقہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ اختیار کے ساتھ فاقہ کرتے ہیں. تو یہ میں صبر کی تشریح, میرا موضوع صبر نہیں لیکن پہلی نیکی جس سے روح بہت آرام سے نکلتی. اچھا, لیکن صبر کا جو پیریڈ ہوتا وہ گزارنا ہوتا بہت مشکل ہے. ایسا لگتا ہے بہت آہستہ آہستہ وقت گزر رہا.
روزے میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہی ہوتے ہیں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے، لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں تب اب تک الرٹ نہیں آیا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا. وہی عام دن T20 کا میچ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو فٹافٹ ٹائم گزر رہا ہے، بے چین ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. روزہ ہے تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا. اب بھونڈی مثال دے رہا ہوں، لیکن میری باقی ساری مثالیں کون سی اچھی ہوتی ہیں. کسی نے شرابی سے کہا کہ دیکھو تم شراب پیتے ہو، شراب چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو کہ موت جلدی آ جائے گی. یہ جو شراب پینے کا نتیجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک نتیجہ ہوتا ہے. اس نے کہا واقعاً ایک دن میں نے شراب نہیں پی تھی، اتنا لمبا دن دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں آئے، گزر ہی نہیں رہا. یہ جب مصیبت آتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا نام صبر. اچھا ابھی میں اس کا ایک اور پہلو بتاتا ہوں. پہلے بات یہاں پر اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو بہت یعنی سلو، جیسے وہ شرابی کہہ رہے ہیں نا، ہیں وہی 24 گھنٹے، اس کو لگ رہا ہے ختم ہی نہیں ہوتے 24 گھنٹے. آپ کے گھر میں فاقے آ گئے، نعوذ باللہ، یعنی میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، جاب چھوٹ گیا، بزنس نہیں رہا. اب یہ جو وقت آیا 6 مہینے، 50 سال 40 سال 30 سال اللہ نے آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں دی، کبھی پلٹ کے نہ سوچا. 6 مہینے الگ الگ گزر ہی نہیں رہے. دنیا میں ہم سے زیادہ مظلوم کوئی گزرا ہی نہیں ہے. حضرت ایوب کے بعد دوسرا نام ہمارا آتا ہے نا. بہت لگتا ہے کہ بہت یہ مشکل کا وقت بہت لمبا ہو گیا. بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، لوگ مائیں پریشان تو ہوتی ہیں نا، فطری بات. میں نے کہا ابھی آپ کی بیٹی کی عمر ہے، تھوڑا ٹھہر جائیے، غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے اس کی شادی نہ ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے، نویں امام کا جملہ ہے نا، کہ کتنی خاندان میں سیدانیوں کی شادی نہیں ہو سکی. غلط جگہ شادی سے بہتر یہی. آج آپ شادی کی دعا مانگنے آئیں، کل آپ طلاق کی دعا مانگنے آئیں گے. اگر وہ مذہبی آدمی ہے، غیر مذہبی ہے تو وہ تو ادھر ادھر فراڈ کر کے طلاق لے لے گا. لیکن خیر بات کر رہا ہوں، برداشت نہیں ہوتا. 2 سال 3 سال ہی ابھی گزرے ہیں بچی کی شادی کی عمر کو، لیکن بوجھ ایک والدین کو لگتا ہے. تو صبر میں لگتا ہے کہ وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے. یہ جو وقت آہستہ گزر رہا ہے، جب اس دنیا میں جانے کا وقت آئے گا، ملک الموت وہ بڑی تیزی سے روح کو قبض کرے گا. صابرین کی روح بہت تیزی سے قبض ہوتی ہے، بہت تیزی سے جسم چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے جتنا مشکل وقت آہستہ آہستہ سلو گزارا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں دنیا الٹی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ وہاں پہ جائیں گے. اور صبر کی ایک تعریف اور سن لیجیے، کیونکہ اس کا تعلق لسٹ کے دوسرے کالم سے. ابھی تو وقت ہے شاید. ہاں چلیں. کیا 9 تو نہیں بجے ابھی وقت ہے نا. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی ایک قسم، مولا فرماتے ہیں صبر کی سب سے افضل قسم. دیکھیں یہ صبر کیا ہے. آج کی دنیا پریشانی کی دنیا، کسی کے اوپر قرضے کا بوجھ، کسی کو جاب کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنے بزنس کی فکر ہے، کسی کو بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے، کسی کی بیماریاں ایسی ہیں، کسی کے گھر میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. صبر اگر نہ رہا، یہ صبر ہی کے ذریعے سے آپ ان تمام کا مقابلہ کریں گے. اور اس کا جو ایک بینیفٹ میں نے بتا دیا جو اصل میرے موضوع سے متعلق تھا. لیکن مولا کہتے ہیں یہ تو پریشانیوں کے موقع پہ صبر ہے. صبر کی ایک اور قسم ہے، بلکہ مولا نے کہا ایک اور قسم ہے، اور پھر چھٹے امام نے کہا ایک تیسری قسم بھی ہے. ایک جملے میں سن لیجئے تاکہ میں وقت پہ مجلس ختم کر سکوں. مولا نے کہا ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، جو جہاں بھی جاتے ہیں مولانا کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تعویذ. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن بہرحال لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان کا سوال کرنا بھی بنتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں یہ صبر ہے عند المصیبہ، اور ایک صبر ہے عند المعصیہ. گناہ کی چیز سامنے ہے، دل بہت چاہ رہا ہے، دل ہمارا بھی تڑپتا ہے. خیر شراب کے لیے تو دل نہیں تڑپے گا آپ کا، آپ اس ماحول میں نہیں ہے، لیکن جو ویسٹ میں لڑکے ہیں ان سے پوچھیے. لیکن آپ کا دل تڑپے گا گانا سننے کے لیے، ہماری بچیوں کا دل تڑپے گا بے حجاب نکلنے کے لیے. وہ جو دوسری لڑکیاں نکل رہی ہیں بے حجاب، دل چاہتا ہے ہم بھی یہی کریں.
نوجوان کا دل چاہتا ہے، خیر آج کل تو داڑھی فیشن میں آ گئی ہے، اس لیے داڑھی کی زیادہ مثال مناسب نہیں، لیکن گناہ سامنے ہے پھر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، یہ صبر کرنا. مولا نے کہا یہ زیادہ افضل صبر ہے، کیونکہ مصیبت کے صبر میں تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. اگر وہاں صبر نہ کرو تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تمہارا جاب چھوٹ گیا، آپ صبر نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ کہ جاب مل جائے گا؟ وہ ملے گا اپنے ہی وقت پہ، چاہے صبر کے ساتھ وقت گزارو چاہے بے صبری کے ساتھ. وہ مجبوری والا صبر ہے، یہ اختیار والا صبر ہے. سن سکتے ہیں گانے، کون روکنے والا؟ نکل سکتی ہے یہ بچی بے حجاب، کون اس کو روکنے والا؟ پھر بھی صبر. یہ اب بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ چاہیے کہ شیطان پیاس، پانی، کوئی قیمتی چیز اس کے ذریعے وقت آخر ایمان کو ضائع نہ کرے، تو بہترین چیز جس سے روح تیزی سے نکلتی ہے، جیسے آپ نے کسی مشین میں لوبریکیشن آئل ڈال دیا، صبر. چھٹے امام کہتے ہیں صبر کی تیسری قسم بھی سن لو، یہ بھی بہت اہم ہے. آج کی دنیا جو ہے نا، بہت ہی اہم موضوع ہے جو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ آج وقت ہے نہ یہاں کے حالات مناسب. آج کی دنیا کارپوریٹ کلچر، فضول، بیکار، بےہودہ چیزیں، انہیں بھی اتنا بنا سوار کر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پیش کرو کہ آدمی سمجھے کہ یہ میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا ضروری. اور پھر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یا ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کا کام چلتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کا حجاب آج یہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو بھی برانڈڈ بنا دو. ہماری عزاداری بہت سینسیٹیو موضوع ہے، چونکہ آج اس ایام ازا کی امام بارگاہ علی رضا کی آخری مجلس ہے ایام ازا کی. ویسے تو یہاں سارا سال پروگرام ہوتے ہیں، اگلے ہی ہفتے میں شب جمعہ بھی ہوگا، امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، پھر عید الزہرا کے حوالے سے جشن بھی ہے، لیکن جو ایام ازا چاند رات سے جو سلسلہ شروع ہوا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے عزاداری. کیا آپ یقین کریں گے کہ عاشورے کا دن ہے اور اس کے اندر بجائے فاقے کے لوگوں کو حلوہ پوری کھلائی جا رہی ہے صبح کے وقت؟ اب یہ جو ہے نا ایک باقاعدہ کارپوریٹ کلچر ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس میں بیکار، فضول، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ضرورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے امام کی حدیث. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اٹریکشن، ایڈورٹائزنگ، میڈیا، شاپنگ مال، اس طرح سے ڈسپلے ہوتا ہے چیز کا. چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے. پورا ایک موضوع ہے میرا عشرے کا. ابھی میں 5 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں کینیڈا کے ایک شہر میں. میں شہروں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ جا کے مجلس سنیں، نہیں سنیں، میں چاہتا ہوں نہ سنیں تاکہ یہاں مجھے وہی چیز دہرانے کا موقع ملے، محنت بھی کم ہو. لیکن بات یہ ہو رہی کہ امام فرماتے، چھٹے امام کی حدیث، صبر کی ایک قسم وہ امام فرماتے کہ تم دکان سے گزر رہے اور بازار سے گزر رہے، سامنے ایک چیز نظر آئی، دل چاہا خرید لو، تم نے کہا نہیں خریدوں گا. اب یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسمارٹ فون 15 آئے، کہ اگلے ہفتے آنے والا ہے بہت سے لوگوں کے پاس، حیثیت بھی ہماری، لیکن ہم نہیں خرید رہے. اپنے دل کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ہمارا کام تو اس سے کم والے میں بھی چل جاتا. کہا یہ بھی صبر. اب یہ سارے صبر کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ ویسے تو یوں اگر آپ دیکھیے کربلا کا پورا جہاد صبر کا نام. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کربلا ہم تک پہنچائی کس نے؟ جیسے آج ایام ازا کی آخری مجلس ہے نا، تو یہ صف ازا بچھائی کس نے؟ سجاد نے. سجاد کا نام آئے گا، صبر سجادیہ ہی ذہن میں آتا. لیکن جو میرا اصل موضوع بن گیا تھا آخری مجلسوں میں، وہاں کے حوالے سے کہ روح آرام سے نکلے، کام کچھ بھی نہ کریں، محنت کچھ بھی نہ کریں، اور پھر کہیں کہ روح کیوں دیر سے نکل رہی. مشینری خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو آئل دینا ہے اور آپ ٹائم پہ آئل نہ دیں. یہ تو ہوئی بہت کم وقت کے اندر، کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا. پہلی لسٹ کا صرف ایک عمل. پہلی لسٹ کیا؟ وہ عمل جس کی وجہ سے روح بڑی تیزی سے نکلتی، بڑی تیزی سے. اور آئیے اب دوسری لسٹ کہ جس کی وجہ سے روح بہت آہستہ آہستہ نکلتی ہے. وہ کانٹا ہے اور بڑا سخت قسم کا کانٹا. وہ اسی سے ملتا جلتا ہے جو ابھی میں نے کہا، حسد، جیلیسی، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا.
آج کا کارپوریٹ کلچر پھر گھوم کے بات آتی ہے، وہ یہی کرتا ہے، اس کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں. یہ جو حسد کا گناہ ہے نا، بدترین گناہ. آپ زیارتوں میں دیکھیے، معصومین کی زیارتوں میں لفظ آیا کہ دنیا نے آپ سے حسد کیا. اہل بیت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ دنیا کہتی ہے تم اتنے اچھے کیوں ہو، ہم تو اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، تمہیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنے دیں گے. خواتین ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کا زیور، نوجوان ایک دوسرے کے فون، اور پھر بہت ساری باتیں. میں بھی بیویوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو حسد کا ایک جذبہ، فضیل کے واقعے میں اس نے یہی تو کہا تھا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور پتہ چلا کہ وہ لوگوں سے حسد کرتا تھا. بھائی پھر یہ حسد ہے جو پھر ادھر لے جائے گا آپ کو کہ یہ چیز ہم کو بھی لینا. کہا کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ گناہ، دیکھیں صرف 2 یا 3 ایسے گناہ ہیں جس میں معتبر حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی یا ان سے پہلے حضرت آیت اللہ خوئی یا ان سے پہلے حضرت آیت اللہ محسن کی، تینوں کی ایک ہی کتاب ہے مسائل کی. مسائل کی کتاب میں عموماً حدیثیں نہیں آتی، تینوں نے یہ حدیث لکھی. منہاج الصالحین والیوم 1، کتاب امر بالمعروف. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. میرا اصل موضوع ایمان کیسے ختم ہوتا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بہت کم گناہ میں اتنی اسٹرانگ ورڈنگ آئی. جب میں ایک اور انداز سے سمجھا دوں کہ سارے گناہوں میں یہ اوپر جا رہا ہے، سب سے اوپر. کیوں؟ کیونکہ نیکیوں میں جو سب سے اوپر کی نیکی، اس کے لیے بھی یہی حدیث آئی. جب وہی حدیث اس نیکی کے لیے آئی اور یہی حدیث حسد کے لیے آئی، اس کا مطلب ہے کہ جو اس نیکی کا رتبہ ہے وہ اس گناہ کا رتبہ. وہ کون سی نیکی یاد آ گئی نا؟ بہت ہی مشہور حدیث، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. سیم ٹو سیم ساری ورڈنگ وہی ہے، صرف ایک لفظ کے علاوہ. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیا اس سے بڑی کوئی نیکی ہے اس کائنات میں؟ علی کی محبت سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ نیکیوں میں یہ سب سے اوپر نیکی ہے. اور وہی الفاظ حسد کے لیے آئے ایمان کے حوالے سے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. تو جیسے وہ سب سے بہترین نیکی ہے، یہ سب سے بدترین گناہ ہے. اور کہا گیا یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری روح کو پکڑتا. ملک الموت روح نکالنا چاہ رہا ہے، یہ حسد کا جذبہ اس کو روکتا ہے. اس میں بہت بات ہو سکتی ہے لیکن آج گنجائش نہیں. ہاں صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ جب کبھی محبت علی کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں خیال کیوں آ جاتا کہ ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع وہ اس طرح سے محبت کو یا مانتے نہیں ہیں یا اس طرح سے محبت کرتے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا اعتراض ہے لیکن میں اس کو بہت ہی ہلکا کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت نہیں. جب آپ نجف اشرف کی زیارت کو جاتے ہیں اور مولا کی زری میں داخل ہوتے ہیں، آپ خواتین نہیں حضرات، پائنتی کی طرف سے داخل ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ ایک قبر ملتی ہے علامہ ہلی کی، الٹے ہاتھ پہ ایک قبر ملتی ہے مقدس سے اردبیلی، اور دونوں کا ایک ایک واقعہ آپ کو وہاں بتایا جاتا ہوگا. علامہ ہلی عظیم ترین عالم، کس طرح سے دین اہل بیت کو پھیلایا. خواب میں یہ 40 کے بعد کا اشرا ہے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا. ان کے بیٹے نے دیکھا. بیٹا کون؟ جو اپنے باپ کے فوراً بعد مجتہد مرجع بنا. وہی 9 سال والا بچہ جو 9 سال میں ہی مجتہد بن گیا تھا، چڑیوں سے کھیلتا بھی تھا اور اجتہاد کا درس بھی دیتا تھا. تو جب باپ کا انتقال ہوا تو مرجع بن گئے. تاریخ شیعت میں ایسی کوئی مثال نہیں. باپ کے بعد بیٹا مرجع بنتا ہے لیکن 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد. اور اس بیٹے نے خواب میں دیکھا، بابا آپ نے اتنی خدمت کی، مرنے کے بعد کیا پایا؟ کہا میں ہلاک ہو گیا تھا. اگر 2 چیزیں میرے نامہ اعمال میں نہ ہوتی، ایک الفین اور ایک زیارت حسین،
الفین کیا ہے؟ الفین آپ تو عربی جانتے ہیں، 2000. ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے جس میں مولا کی ولایت و غدیر کی 2000 دلیلیں جمع کی تھی. کہ نجات ملی ہے تو اس کتاب جو علی کی ولایت پر ہے، یا اس زیارت جو حسین مظلوم کی ذریعے کی ہے. یا یہ علامہ ہلی زری میں جائیں گے سیدھے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر مقدس سے اردبیلی. اتنا عظیم عالم کہ ان کا ٹائٹل ہی مقدس بن گیا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ذرا ان کا تعارف کراؤں، اس کے بغیر واقعہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. لیکن سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، خالی پیغام پہنچ جائے. یہ وہ عالم ہے. دو ہی عالم ہماری تاریخ میں ایسے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا زمانے کے امام سے ملاقات کر لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلا، بتاتے نہیں تھے. باقی تمام مراجع سے امام نے ملاقات کی ہے، لیکن امام آئے ہیں جب امام کا دل چاہ. یہ دو ایسے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا ہے خدمت امام میں پہنچ جاتے ہیں. ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید مہدی بحر العلوم، جن کی قبر شیخ طوسی کی مسجد میں شیخ طوسی کے برابر ہے نجف میں. یہ مقدس اردبیلی الٹے ہاتھ پہ دفن ہے. نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، مولا کے روضے میں کنواں تھا جس کے پانی سے نماز ہوتی ہے. پانی ڈول ڈالا، پانی نکالا، پانی نہیں ہے، جواہرات بھرے ہوئے، پھینک دیے. دوبارہ ڈول ڈالا، پھر جواہرات. تیسری بار آسمان کو دیکھ کے کہا خدا بندہ یہ لے کے کیا کروں گا، مجھے وہ پانی چاہیے جس سے میں نماز شب پڑھ کے تیری عبادت کر سکوں. یہ وہی عالم ہے کہ حضرت موسیٰ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ نے ان کو دیکھ کے کہا تھا آج یہ حدیث سمجھ میں آئی تمہارے رسول کی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. پہلے ان کا امتحان لیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. یہ وہی عالم ہے کہ جب کربلا سے نجف جا رہے تھے، راستے میں کسی نے خط دے دیا نجف پہنچا دیجئے. یہ اتر گئے سواری سے، پیدل گئے. کہا سواری کے مالک نے پوچھا تھا کتنا سامان رکھو گے؟ میں نے کہا سامان کیا، جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں. اب یہ خط میرے پاس آ گیا، اس کی میں نے اجرت نہیں دی ہے، چنانچہ میں اس خط کو لے کے سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. یہ اتنا عظیم عالم مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ پہ گزری؟ وہی جملہ تھا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. اگر اس کی محبت نہ ہوتی، یہ کہہ کے اشارہ کیا مولا کی ذریعے کی جانب. علماء کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں غلط فہمی دور کیجیے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹی اس لیے کہ یہ 2-3 باتیں میں اکثر مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں، سنی بھی ہیں لیکن ربط میں لائیے. لوگ ایک جملہ یہاں پہ اور کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں بے شک مولانا آپ نے صحیح کہا، پرانے علماء اور مراجع ایسے ہی تھے. جو ساری لٹیا ڈبوئی ہے نئے علماء اور مراجع. اب سنیے، عربی طریقہ آپ کو معلوم ہے نا. جیسے اگر فرض کیجئے میرا نام ہے محمد صادق حسن، تو عرب کے اعتبار سے میرا نام محمد ہوگا. صادق میرے باپ کا نام ہوگا، حسن میرے دادا کا نام ہوگا. عربوں کا یہی نام بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، اپنا نام، پھر باپ کا نام، پھر دادا. آئیے مرجعیت میں باپ و دادا تک پہنچے. اس وقت جو مرجع ہیں، جتنے مراجع. اچھا 1 منٹ میں رک جاؤں. کل ایک لفظ آیا تھا، صرف اس کی تشریح کر دوں. انگریزی میں اس کو کارڈ کہتے ہیں، اردو میں تاش. وہ کھیل جس میں تاش والے پتے استعمال ہوتے ہیں وہ حرام، لیکن اگر تاش کے پتے نہیں ہیں، دوسرے پتے، اونو وغیرہ، وہ جائز. کیونکہ کارڈ کے لفظ سے غلط فہمی ہو رہی تھی اور میرے پاس نہ ٹائم تھا نہ مجھے اتنی انگلش آتی کہ میں یہ سمجھا سکوں کہ تاش کے پتے الگ ہوتے ہیں، اونو کے پتے. اور انہوں نے جتنے بھی ایسے پتوں کے کھیلے جس میں تاش والی تصویریں نہیں ہوتی. خیر، یہ مراجع کا فتویٰ. اس وقت جو مراجع ہیں، ان کے استاد آغا خوئی، ان کو سمجھ لیجئے باپ. پھر ان سے پہلے تقلید تھی آغا محسن حکیم، سمجھ لیجئے دادا. ان سے پہلے تقلید تھی آغا بروجردی، ان کو سمجھ لیجئے پردادا. اگر ہم ایک سلسلہ بنا آج کے مرجع سے پہلے، بلکہ جس نے آج کے تمام مراجع کو مرجعیت سکھائی، سب ان کے شاگرد. ان کے اوپر ان کے استاد نہیں، ان سے پہلے کے مرجع، ایک ہی زمانے کے، ان سے پہلے آغا بروجردی. وہاں سے شروع کرتا ہوں. آغا بروجردی کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، اور اس زمانے میں یہ الیکٹرک کا اتنا سسٹم نہیں تھا. لیکن لوگوں نے عجیب بات محسوس کی کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہے اور چاند کی روشنی میں انتہائی جو باریک تحریر ہوتی ہے وہ بھی آرام سے پڑھ لیتے ہیں. جو فائن پرنٹ انگریزی میں ہوتا ہے نا، اتنا چھوٹا لکھو کہ کوئی آدمی پڑھ ہی نہ سکے اور سائن کرا لو کہ میں ان شرطوں کو قبول کرتا ہوں.
چاند کی روشنی, کوئی چشمہ نہیں, کوئی گلاس نہیں. پوچھا گیا کیسے؟ کہا جوانی میں اتنا بیمار ہوا تھا کہ آدھے سے زیادہ میری آئی سائٹ چلی گئی تھی, اندھا. میں نے رو رو کے امام زمانہ سے فریاد کی کہ مولا میں آپ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اگر ابھی 18 سال کی عمر میں اندھا ہو گیا ہوں تو مجتہد مرجع عالم اس کا تو کام ہی پڑھنا پڑھانا. اور یہ زمانے آج کل جو پھر بھی ترقی ہو گئی, اندھے بھی پڑھ سکتے ہیں, کتابیں بھی ایسی آ گئی ہیں, زبان سے ہر چیز, آڈیو بک بھی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت کچھ نہیں. مولا میں اپنے لیے نہیں, مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے, اندھا رہوں تو رہوں گا لیکن میں تو دین خدا کی خدمت. مولا آپ کو میری اس بیماری کا علاج کریں. خواب میں مجھے امام نے آ کے علاج بتایا. کاربعین کے دن بروجر شہر میں جب ماتمی جلوس نکلے, جو ماتمی ماتم کر رہے ہوں گے ان کے سروں پہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے وہ مٹی لے کے اپنی آنکھوں میں لگاؤ, قیامت تک کے لیے نور ہی نور ہوگا. آنکھوں دیکھی بات. میں بہت پرانا پھر واقعہ نہیں بتاتا کہ یا تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں اتنا پرانا صحیح ہے کہ نہیں, یا آپ کہیں گے ہاں اس وقت تو ایسے ہی عالم ہوتے تھے. یہ نئے علماء نے سارے گڑبڑ کی, یہ ہمارے زمانے کے. آقا بروجر آگے چلیں. آقا محسن حکیم آتے ہیں, اور چند دن پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چند سال پہلے تک, چند سال یعنی میں مجھ سے بھی جو 20 سال لوگ چھوٹے ہیں ان کی زندگی میں ہمارے مراجع کے گھر کھلے ہوتے تھے, کوئی چیکنگ, کوئی سیکیورٹی, کوئی ضرورت نہیں تھی. کتنے ہی لوگ زیارت پہ جاتے تھے بڑے آرام سے, بغیر کوئی ٹائم لیے ہوئے. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس وقت مثلا عصر سے مغرب تک ملاقات کریں گے, گھر کا کھلا دروازہ. آقا محسن حکیم بڑے عظیم مرجع اور بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس جہاد کی وجہ سے جس کو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں. اب ان کے پاس محفل ہے, کھلا دروازہ ہے, جیسے شیخ مرتضیٰ کا ایک واقعہ گزرا تھا انہی مجالس میں, وہی منظر. ملاقات کا وقت ہے, جس کا دل چاہے آئے بیٹھے, جتنی دیر چاہے بیٹھے. سوال کرنا ہے سوال کرے, خالی زیارت کرنا ہے زیارت کرے, خالی دوسروں کی باتیں سننا. تو اب ایک ذرا سا مغربی دنیا کا کوئی بہت ہی ماڈرن ٹائپ کا نوجوان آیا. تھوڑی بہت سائنس پڑھ لیتے ہیں لوگ نا, تو سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے برابر نہ صحیح تو بس اللہ کے بعد ہی ہمارا علم ہے. آ کے کہا کہ آپ مرجع ہیں, بہت عظیم مرجع ہیں, اپنے بزرگوں سے پوچھئے, انہوں نے آقا محسن حکیم کی تقلید کی بھی ہوگی. آپ مرجع ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے اتنی نان سینس باتیں بتائی جاتی ہیں قوم کو, آپ روکتے بھی نہیں. کون سی نان سینس بات؟ اگر ہے تو یقیناً ہماری ذمہ داری. کہا دیکھیں یہ عراق میں کتنا یہ روایت پڑھی جاتی کہ کربلا سے آ کے چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو جاری ہوتے تھے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ وہ بیالوجی شروع کر دی کہ وہ سائنس تو یہ کہتی ہے اور آنسو کیسے بنتے ہیں اور وہ پانی کی شکل ہے. کئی ایسی نان سینس روایت پڑھی جاتی ہے ممبر پہ, آپ مرجع ہو کے نہیں روکتے. کہا ابھی میں جواب دیتا ہوں. مجمع پہ نگاہ ڈالی تو ایک نوح خان بیٹھا تھا. کہا ذرا بیٹا ادھر آنا. وہ قریب آئے. کہا جناب عباس کے حال کا کوئی نوحہ پڑھو. اس نے جناب عباس کے حال کا نوحہ شروع کیا, اور آقا محسن حکیم نے جو ایک عام طریقہ ہے ہمارے یہاں, من بکا علی الحسین اور ابکا اور تباکا, جو حسین پہ روئے یا رولائے, یا اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے تو چہرہ اٹھا کے تکے نہیں, تباکا کم از کم رونے والی جیسی کیفیت بنا. جس وقت نوحہ شروع کیا آقا نے رومال نکالا. یہ میں اپنے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں, یہ خالی کتابی باتیں نہیں, آنکھوں دیکھی باتیں. آنکھوں پہ رکھ لیا اور گریا کرنے لگا. نوحہ ختم ہوا, آقا نے رومال ہٹایا اور اس نوجوان کو دکھایا خون سے بھرا ہوا. کہا جب میں آج 1300 سال کے بعد کربلا کے مصائب سنتا ہوں تو خون کے آنسو میری آنکھوں میں آتے ہیں. وہ تو سجاد تھا, سجاد. اب ایک اور سن لیجئے واقعہ, اور پھر جتنا بھی میں کہہ سکا اس حشرے میں کہا. لیکن اب آئیے سلسلہ چلا آقا خوئی. آقا خوئی کی تقلید میں تو یہ والے مجمع میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے. آقا خوئی یہ جو ہے نا ذرا سا یہ دوسرے پہلے دو واقعات سے مختلف. پہلے واقعے میں حسین کے عزاداروں اور ماتمیوں کا رتبہ بتایا گیا.
دوسرے واقعے میں حسین کے گریے کی وہ منزل بتائی گئی جو مراجے کے پاس. تیسرے واقعے میں ذرا سا وارننگ اور تنبیہ کا پہلو ہے. جب آغا خوئی کی جوانی تھی, مرجے نہیں بنے تھے, جوانی تھی, لیکن اسی وقت سے نجف کے حوضے میں ان کی شہرت تھی. ان کا جو درس ہوتا تھا اجتہاد کا, وہ مشہور ترین درس تھا, لیکن ابھی مرجعیت سے بہت دور ہے. اور نجف کے حالات غربت کے تھے, بہت غریب غربت کا زمانہ ہمارے بڑے بڑے مراجے نے دیکھا. بعض مراجے تو ایسے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا, اور بات 100 سال 200 سال پرانی نہیں کر رہا ہوں, 70 سال 60 سال. شہر کے باہر جاتے تھے کوڑے کے ڈھیر سے, وہ خربوزے کے چھلکے لاتے تھے جو لوگوں نے خربوزہ کھا کے پھینکے, اور اس کو دھو کر اسی کو کھاتے تھے. اور اس منزل پہ پہنچے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کو گالی دینا ہمارا فریضہ. خیر, تو آغا کوئی چھوٹا سا گھر تھا. نجف کے مراجی اور علماء کے گھر عموماً بہت ہی مختصر اور بہت ہی سادہ ہوتے ہیں. پہلا عشر آ گیا. جب پہلا عشر آ گیا تو عراق کا ایک عام طریقہ ہے. ہمارے یہاں کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں تو میں رہتا ہوں, انجولی کی بھی یہی بات ہے, جعفر طیار کی بھی یہی بات ہے, ہندوستان میں بھی کہیں شفا خانہ, جو جس کا جو علاقہ ہے, لکھنؤ میں شاید نخاس. تو عورتوں کی بہت مجلسیں ہوتی ہیں, مردوں کی پھر بھی کم ہوتی ہیں, ان کو تو جاب پہ بھی جانا ہے. عورتیں جو صبح نکلتی ہیں تو شام تک مجلس ہی مجلس, مختصر چھوٹی لیکن مجلسیں, یہاں سے نکلی وہاں, وہاں سے نکلی وہاں. تو اکیلی نہیں, 10 20 25 50 کے غول چلتے ہیں. شاید یہ لفظ میں نے غلط کہہ دیا. آج بھی آپ جائیے تو لندن میں, ویسٹ لندن کے اس ایریا میں جائیے گا جہاں تمام مراجے کے آفیسز ہیں, پہلے 10 دن آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ لندن ہے کہ رضویہ سوسائٹی, یہ لندن ہے کہ مثلا انچولی, جو عراقی عورتیں پورے اپنے وہ حجاب اور عبا کے ساتھ وہی 100 200 تو گھروں کی مجلس 5 10 منٹ, آدھا گھنٹہ بہت ہوا تو اس میں آغا خوئی کے گھر میں بھی مجلس ہوتی, خواتین کی, خالی خواتین آتی. ایک دن ایسا ہوا کہ خواتین مجلس کے لیے آ رہی تھی. اس دن آغا خوئی کوئی ایسا مسئلہ فقہ کا پھنس گیا کہ زیادہ ان کو پڑھنا پڑ رہا تھا. ورنہ تو مثلا 9 بجے کا ٹائم ہے, درس دیں گے 9 بجے, لیکن یہ مسئلہ آج بیان کرنا اب تک حل نہیں ہوا. گھر میں زیادہ دیر بیٹھے, ٹائم ہو گیا مجلس کا, عورتیں آنے لگی. جب دیکھا کہ اتنا عظیم عالم, ابھی مرجے نہیں, لیکن گھر کے اندر ہے, گھر چھوٹا سا ہے, 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, اور کچھ آغا کو بھی ذرا سا انکمفرٹیبل فیل ہوا کہ میں اتنے اہم مسئلہ شریع پہ بات کر رہا ہوں. عورتوں کا آنا, پھر تھوڑی مجلس, پھر جانا. گھبرا کے وہ عورتیں مثلا 15 یہ تو میرے زمانے کا واقعہ ہے, 15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے, 5 منٹ میں فارغ ہو کے چلی گئی, ختم ہو گئی بات. وہاں پہ اب انتظار ہو رہا ہے. وہ جو نجف کے اندر آغا خوئی جہاں پہ درس دیتے تھے, اب کھول دی گئی ہے مسجد, بیچ میں بند ہو گئی تھی نا مسجد خضرہ, جہاں پہ آپ نجف میں مولا کے حرم کے صحن سے جائیں گے تو قبر ہے, باہر سے جائیں گے تو مسجد خضرہ. اب وہاں انتظار ہو رہا ہے, پوری دنیا سے اجتہاد کی تعلیم والے علماء آئے ہوئے ہیں کہ آج درس دیں گے, آئے نہیں. خیر, بیماری ہو سکتی ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں. اگلے دن پھر صبح سے آ کے بیٹھے. یہ ساری دنیا سے آتے تھے اسٹوڈنٹس نجف کے حوضے میں, اور بہت مشکل تھا اس زمانے میں ٹریولنگ کرنا, سارا دن انتظار. جب تیسرا دن آیا اور وہ نہیں آئے تو اب سب کو تجسس ہوا, بلکہ پریشانی ہوئی. خیریت تو ہے. آغائے مستنبت جو بعد میں ان کے بلکہ اس وقت بھی ان کے داماد, جو خود اتنے بڑے مرجے تھے کہ سب کو یقین تھا کہ آغائے خوئی کے بعد آغائے سستانی مرجے نہیں بنیں گے, آغائے مستنبت مرجے بنیں گے. لیکن وہ چونکہ اپنے استاد اور فادر ان لا کی زندگی میں 86 میں ہی شہید کر دیے گئے تو پھر وہ نہیں ہوا. لیکن بہت وہ, جیسے میں نے کہا کہ آغائے سستانی ان کے سامنے بہت جونیئر تھے, ان کو بھیجا گیا, وہ خود بھی پریشان. فادر ان لا 3 دن سے نہیں آئے, کبھی چھٹی نہیں کرتے ہیں, چنانچہ وہ گئے. میں نے کہا نا 2 چھوٹے کمرے تھے تو ان کے کمرے میں گئے. دیکھا کہ آغا خوئی بیٹھے ہیں, دونوں آنکھیں اتنی سرخ ہیں کہ گویا خون ٹپک رہا ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کیا حالت ہے, کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میں اندھا ہو گیا ہوں.
اور اس دن اندھا ہوا جس دن یہاں مجلس ہو رہی تھی اور ذرا شرکت کرنے والی عورتوں کو لگا کہ شاید میں اس مجلس سے اتنا خوش نہیں. اب یہ اتنا عظیم مرجع اپنا واقعہ بتا رہا میں اندھا ہو گیا. تو اصل بات تو مجھے یہ کہنا تھی, لیکن پھر مکمل کر دوں واقعہ. تو پوچھا کہ کیا کریں, اب آپ کو ہاسپٹل لے جائیں. نجف میں تو کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, بغداد جانا. کہا نہیں میرے پاس علاج بھی ہے, لیکن چونکہ میں اندھا ہوں تو انتظار کر رہا تھا کہ تم جیسا کوئی رشتہ دار ہے. کیا علاج ہے؟ کہ یہ الماری کھولو. الماری کھولی. کہا وہ جو چھوٹی سی ڈبیا اس میں وہ اوریجنل خاک شفا جو میں نے شروع کی ایک مجلس میں بتایا کہ صرف ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آقا حسین کے روضے کو توڑا گیا, زری کو جلایا گیا, اس کی لکڑیوں سے چائے پکائی گئی, قبر کو کھودا گیا, آقا حسین کا کندھا نظر آنے لگا تھا. اس وقت کے مرجے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ کے قبر کو بند کیا, لیکن جو کندھے سے مس ہونے والی مٹی تھی وہ تھوڑی سی اٹھا لی. وہ ایکچوئل خاک شفا, اوریجنل خاک شفا, جو بہت کم لوگوں کے پاس. تھوڑی سی ان کو ملی, مرجعیت کے حوالے سے کہا یہ میری آنکھوں میں لگا. یعنی اتنی جیسے ماچس کی تیلی پر وہ مادہ ہوتا ہے میٹیریل مسالہ, اس سے بھی کم کا آنکھوں میں لگائی. اور آنن فانن وہ جو نابینا ہو گئے تھے ایک مرتبہ پوری بینائی بلکہ پہلے سے بہتر واپس آ گئی. کہا بس یہ دو باتیں یاد رکھو, یہ خاک شفا کی برکت ہے کہ اندھے کو بینائی مل گئی, اور وہ مجلس کے بارے میں ذرا اظہار ناگوانی ہے کہ اتنا بڑا مرجع اور مجتہد وہ بھی نابینا ہو گئے. یہ ہمارے مراجع ہیں. آپ تو خالی زبانی باتیں سنتے ہیں, ان پہ گزرے ہوئے واقعات. یہ صف ادا ان مجتہدین اور مراجع کی محنتوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچے. وہ اتنا زیادہ اس عزاداری کو اور ماتم کو عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں, چونکہ ہمارے اب وہی بات ہو گئی نا کہ لیک آف کمیونیکیشن. بات وہیں پہ آگے جہاں پہلی مجلس میں بات تھی, یہاں آخری مجلس کے آخری جملے, اب مصائب شروع ہو رہے ہیں. پہلی مجلس میں کیا بات تھی؟ کربلا کا مقصد بتایا گیا کہ لوگ جاہل ہیں ان کو بتاؤ, انفارم کرو. اور یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ماتم اور عزاداری ہم لوگ کرتے ہیں, علماء خلاف ہے, اور اگر مجتہد ہے تو وہ اور خلاف ہے, مرجع ہے تو وہ اور خلاف. وہ صرف ایک بات کہتا کہ ماتم ہوگا حدود شریعت کے اندر جو معصوم نے ہم کو پیغام دیا, لیکن ہم سے زیادہ عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں. کیوں نہ منائیں, کیوں نہ کرے ماتم. یہ صف اعزاز سجاد اور زینب نے مل کے بچھائی, اور اس کے لیے بڑی قربانیاں تھیں. کیونکہ آج کی مجلس جب میرا بیان ختم ہوگا مصائب کا تو دعا کا وقت نہیں ملے گا. ہمارے برادر محترم فوراً سلام آخر شروع کریں گے, آپ حضرات بیٹھے رہیے گا. اس کے بعد ماتم کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, لیکن وہ سلام میں بھی آپ کے ساتھ صف پہ آ کے بیٹھ کے صف کا ثواب لوں گا. خداوندہ اس پورے ایام عزا میں ان مومنین اور مومنات نے اتنی زحمتیں اٹھا کر تیری اس حجت خدا کا حق ادا کیا ہے, اس غم کے علاوہ ان کو دنیا آخرت کا کوئی غم نہ دے. ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خداوندہ ان کے آنسوؤں کا اتنا قیمتی بنا لے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنے. خداوندہ معصومہ کونین کی دعائیں ان کے شامل حال فرما. خداوندہ کربلا کی ان ماؤں کا واسطہ جن کی اولادیں قربان ہو گئی, ان کی اولادوں کو سلامت فرما. کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ان کے مرحومین کو بلند درجات عطا فرما. کربلا میں سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق حلال میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. خداوندہ امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ اور والنٹیئرز 2 مہینے دن اور رات ایک کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے آپ کی اور آپ سے بڑھ کر آقا حسین کی خدمت کی, ان کی توفیقات بڑھا. اور خداوندہ اس عزاداری کو مکمل کرنے کے لیے جب کسی کو پرسہ دیتے نا تو دل چاہتا ہے اس کا وارث کہیں مل جائے. اس کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. یہ صف اعزا بچھائی زینب و سجاد نے, جس کی آج یہ آخری مجلس ہے. اس سال کی بات کر رہا ہوں, اس سال کے ایام عزا, ورنہ تو مرتے دم تک بلکہ شاید قبر و قیامت میں بھی ہم اسی ماتم کے ساتھ ہوں گے. جس زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی ماتم کیا, جس سجاد نے کمر پہ پڑتے ہوئے کوڑوں کے درمیان بھی ماتم کیا, جس سکینہ نے رخسار پہ لگتے ہوئے تماچوں کے ساتھ بھی ماتم کیا. لیکن یہ سارا ماتم جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ حسین کا مقصد ہر ایک کو معلوم.
सज्जाद भी बाबा का मकसद पूरा कर रहा है। कल आपने सुना मसाइब भी पढ़े, खुतबा भी दी। ज़ैनब ने मसाइब भी पढ़े, खुतबा भी दी। मकसद हुसैन भी पूरा हो रहा है। आज मकसद मुकम्मल हो गया, यानी ज़ैनब शाम को फतह करके पहले तो करबला आती है। क्यों आती है करबला? भाई को पैगाम दे दे, भैया असर आशूर तूने मुझसे कहा था ना कि ज़ैनब बहन अब मेरा जिहाद पूरा करना तेरे हवाले, मैं ये जिहाद पूरा करके आ रही हूं। अलबत्ता शर्मिंदा जरूर हूं कि तेरी अमानत सकीना को लेके गई थी, उसे वापस न ला सकी। हुक्म खुदा से ज़ैनब मजबूर है, लेकिन भैया एक वादा तो करती, मैं वापस पलट के उसी शाम में जाऊंगी और कयामत तक अपनी बच्ची के साथ उसी शाम में रहूंगी। और ज़ैनब ने करबला में 3 दिन सफ़े अज़ा भी बिछाई, हुसैन को आके अपना जिहाद मुकम्मल करने का पैगाम भी दिया। और अब कहा, सज्जाद बेटा अब मेरा दिल चाहता है कि अम्मा की कब्र पे जाके भैया का मातम करूं। अब मेरा दिल चाहता है नाना रसूल खुदा को जाके बताऊं। चुनाचे ये काफिला करबला से चला मदीने की तरफ। शहर मदीना करीब आया, मदीने की दीवारें नजर आई। बेख्तियार उम्मे कुलसूम की जबान पे फरियाद आ गई, मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, नाना के शहर हमें कबूल न करना, अब हम तेरे अंदर जिंदगी गुजारने के काबिल न रहे। उम्मे कुलसूम ने फरियाद की और ज़ैनब जलाल में आ गई। और एक मर्तबा का, सज्जाद बेटा ज़ैनब अब घरों में रहने के काबिल नहीं है, शहर के बाहर खेमे लगाए जाएं, अब हम मरते दम तक यहीं पे रहेंगे। सज्जाद इमाम वक्त है, हुक्म दे सकता है, लेकिन क्या अपनी फूफी ज़ैनब को हुक्म देगा? कहा, फूफी अम्मा जो आप फरमा रही वही होगा। ऊंट बिठा दिए गए, खेमे लगा दिए गए, इस नीयत के साथ कि अब मरते दम तक इन बीबियों को इसी जगह रहना है। मगर सज्जाद को पता है मैं रुतबे में बड़ा हूं, रिश्ते और उम्र में छोटा हूं, मैं नहीं कह सकता खानदान की अगर बुजुर्ग खवातीन आएंगी, ज़ैनब उनको तो मना नहीं कर सकती ना। क्या उम्मे सलमा को मना करेंगी? क्या उम्मुल बनीन को मना करेंगी? तो यहां तो खेमे लगा दिए गए, सैदानियां खेमों में पहुंचा दी गई। और उधर सज्जाद ने बशीर को बुलाया और कहा कि महल्ले बनी हाशिम में चले जा, और ऐलान करता हुआ जाके हुसैन का काफिला वापस आ गया। पता है जब ये ऐलान होगा तो खानदान की सारी खवातीन आएंगी। उसने कहा, लेकिन अगर मैं जाऊं और ऐलान करूं तो हो सकता है लोग मेरी बात पर यकीन ना करें। कहा, नहीं, मैं तुझे एक निशानी दे के भेजता हूं, ये मेरे चचा अब्बास का अलम लेके चले जा। तेरे हाथ में अब्बास का अलम होगा, हर एक को यकीन हो जाएगा। बशीर अब्बास का अलम लेके मदीने में दाखिल हो गए। मदीने वालों हुसैनी काफिला आ गया। वो कहता है, मैं जा रहा था, एक तरफ मैंने देखा कुछ 18-20 साल के जवान खड़े हुए बातें कर रहे हैं। जैसे ही मेरा ऐलान सुना, तड़प के कहा, अरे जल्दी चलो, हमारा दोस्त अली अकबर भी आ गया हो। बशीर कहता, मैं चुपचाप आगे बढ़ा, महल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ। अलम अब्बास का अलम मेरे हाथ में है। मैंने कहा, ए बनी हाशिम के महल्ले वालों, हुसैनी काफिला आ गया। कहता है, जैसे ही मैंने ये कहा, सबसे पहले घर का दरवाजा खुला तो एक छोटी सी बच्ची पूरे हिजाब के साथ दरवाजे पे आके खड़ी हुई, मेरा ऐलान सुना। मैंने अपना ऐलान दोबारा दोहराया। जैसे ही ऐलान दोहराया, बच्ची ने घर के अंदर मुंह करके कहा, चचा मोहम्मद हनफिया, मेरा बाबा आ गया है, मुझे बाबा से मिलाने ले जा। मैं समझ गया ये हुसैन की सुगरा है। लेकिन अभी मैं वो बच्ची की फरियाद सुन रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा घुटना पकड़ के हिला दिया। मैंने झुक के देखा, क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा खड़ा मेरे घुटने को हिला रहा है और कह रहा है कि ऐसा शख्स है कौन, मेरे बाबा का अलम तेरे हाथ में कैसे आ गया? मैंने घबरा के पूछा, बेटा तू कौन है? कहा, मैं इन्हीं अब्बास का बेटा हूं, मेरा बाबा कहां चला गया कि तूने अलम संभाला? अब मैं किस किस को जवाब दूं?
میں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ شہر کے باہر، خود ہی جا کے پوچھ لینا۔ ایک قافلہ محلہ بنی ہاشم سے نکلا، آگے آگے حسین کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ، پیچھے پیچھے خاندان کی بزرگ خواتین ہیں، ام سلمہ ہیں، ام البنین ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ام ہانی ہیں، فاطمہ صغریٰ ہیں، عباس کا یتیم ہے۔ یہ سارا قافلہ چلا، شہر کے باہر نکلا، ابھی خیموں کے قریب بھی نہ گئے تھے، محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ فریاد کی، میرا بھائی مارا گیا، مجھے یقین ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھتے نہیں، جب یہ قافلہ گیا تھا سارے علم سبز تھے، اب سارے کالے علم نظر آ رہے ہیں، ہائے میرا بھائی مارا گیا تبھی تو علم کالے ہوئے۔ اب محمد حنفیہ کو ایک ہی فکر ہے، میری بڑی بہن زینب، بڑی بہن ہے، جا کے انہیں سلام کروں اور پرسہ دوں۔ لوگوں سے پوچھا زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ سب نے اشارہ ایک ہی طرف کیا، وہ زینب کا خیمہ، وہ زینب کا خیمہ۔ محمد حنفیہ خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا وہ زینب نہیں تھی، وہاں کوئی اور خاتون بیٹھی ہے، بہت ہی بوڑھی، بہت ہی ضعیف۔ بے اختیار نگاہیں نیچی کی، واپس آ گئے۔ اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو اسے اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آیا۔ اور وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہیں، بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ اور بس گھبرا کے محمد حنفیہ نے کہا، اور میرا بھتیجا سجاد کدھر ہے؟ میں جا کے پرسہ دوں۔ زینب نے کہا باہر جا، ایک ہی تو مرد ہے نا قافلے میں، اب باہر آ۔ ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں سجاد تو نظر نہیں آ رہے، چاروں طرف دیکھا، آخر ایک بہت بوڑھا شخص نظر آیا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، کمر جھک گئی ہے، چہرے پہ جھریاں۔ قریب آ کے پہلے تو کہا کہ اے مرد ضعیف، میرے بھائی کے قافلے میں اتنا بوڑھا تو کوئی نہ تھا، میں اپنے بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، بتا دے میرا بھتیجا سجاد کہاں؟ ایک بار وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے، چچا انا علی ابن الحسین۔ بس آخری دو جملے مجھ سے پڑھا نہ جائے، آپ کا گریہ بھی بہت ہو گیا، سلام آخر ہونے والا، دو جملے۔ میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ محمد حنفیہ نے گھبرا کے کہا، بیٹا اس جوانی میں کیسے بوڑھا ہو گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ اکبر، اصغر، عباس، بابا؟ نہیں، پلٹ کے شام کو دیکھا، کہا چچا الشام، 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 یہ شام کے مصائب ہیں جس نے جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ اور ادھر زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ آخری جملہ بس۔ زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ اب محمد حنفیہ، خاندان کی خواتین، یہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں، صغریٰ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی، صرف ایک کام کرتی ہے، ہر بیوی کے قریب جاتی ہے، جھانک کے گود میں کچھ دیکھتی ہے۔ رباب کے قریب گئیں، گود میں دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ کلثوم کے قریب گئیں، آگے بڑھ گئے۔ فاطمہ کبریٰ کے قریب گئیں، آگے بڑھ گئے۔ زینب کے قریب آئیں، زینب نے کہا صغریٰ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کسی کے بارے میں نہیں پوچھنا، مجھے پتا ہے سب مارے گئے، بس میرا ننھا علی اصغر بھائی تو زندہ ہوگا، ہائے اصغر کو گود میں لے کے کلیجے سے لگانا چاہتی۔ سلام آخر